تو اچنبے کی بات آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کا تو انڈورس کرنا یا ان کی بات کو کور کمانڈرز کانفرنس کا انڈورس کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کو عمران خان صاحب کا انڈورس کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ اس میں اگلے قدم پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پکڑے جو لوگ مجرم ہیں، جس طرح کیپٹل ہل میں ہوا ان لوگوں کو جس طرح سے ٹریس کیا گیا، آپ بھی ذمہ داران کو کٹہرے میں لے کر آئیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور امریکن الیکشن کا حوالہ دیا ہے، واشنگٹن میں جو کچھ ہوا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کے دو کنسپریسی تھیریز چل رہی ہیں اس وقت، تو کیا کون سی کریکٹ ہے آئی ڈونٹ نو، بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ بتایا جائے کون سی کنسپریسی تھیریز۔ جی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ساری بیلیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جی تو شاید کوئی دونوں طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی نرمی دکھانے کا فیصلہ ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے، جس کا یہ مطلب ہے کوئی اوپننگ کریٹ کی جا رہی ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے ایک اور بات بھی تو کہی ہے نا، کیا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آرمی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جی، ہیں۔ انہوں نے کہا میں اور میری پارٹی میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ دو بلاگرز ہیں جو ان سے اعلان لا تعلقی بھی کیا گیا، شیر افضل مروت صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہمارا ان بلاگر سے جو لندن میں بیٹھے ہیں امریکہ میں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ رائٹ، تو آپ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا، تو یہ انڈیکیٹ یہی کرتا ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سینس کچھ آنا جانا ہو رہا ہے یا کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بہت آگے بات چلی گئی ہے، مگر شاید کچھ جسے کہتے ہیں نا دی آئس از بریکنگ۔ اچھا، اس میں دونوں کا فائدہ ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب کے لوگ جو کہ اندر ہیں ان کو بیلیں مل جائیں گی، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ چل پڑے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہاں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے بھی اس بات کا احساس ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی وقت بھی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ دونوں سائڈز کی طرف سے کچھ نرمی دکھائی جائے۔ اچھا، مگر ساتھ ساتھ کیونکہ ایک بیانیہ ہے مے کا، تو وہ بیانیہ کو بھی برقرار رکھنا ہے، نہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہی سمجھے کہ سارا مکمکہ ہو گیا یا مے 9 فارغ ہو گئے ہیں اور اب جو مرضی ہم چاہیں کر لیں، پھر اس قسم کی کوئی ریپیٹیشن نہ ہو جائے، کوئی ریپیٹ ہی نہ ہو جائے۔ تو ایک طرف تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے یہ بیلوں کے ذریعے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پہ نہیں ہے، اور کیونکہ یہ جو بیلز ہو رہی ہیں اس کا جو امپریشن بن رہا ہے وہ یہی دو امپریشن ہے، ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ روک نہیں رہی ہے، جی، دوسرا یہ کہ اتنے اسٹرانگ کیسز ہیں بیل کے لیے کہ مے 9 جو ہے وہ اتنا اٹس ٹرمپڈ اپ بنایا گیا ہے، وہ اتنا سیریس نہیں ہے، اتنا سنگین نہیں ہے، اس لیے ججز جو ہیں وہ بیلیں کرائی جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ اب کیا حقیقت کیا ہے کہ یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کا مینیفیسٹیشن ہے یا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ یہ ملی بھگت ہے، اس کے اندر آنکھ مار دی ججز کو بھی کہ آپ، اور وہ لو لیول ججز ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں بیلیں دے، جو ہارڈ کور کیسز ہیں جن کے بارے میں ایکچوئل ویڈیو ایویڈنس ہے کہ وہ کور کمانڈر گھر میں تھے، آگ لگا رہے تھے، ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں جو کہ ارد گرد تھے، ٹویٹس ہیں یہ ہے وہ ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ بیکاز خان صاحب نے یہ بھی تو بات کہی ہے نا، کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا ہے کہ جیسے امریکہ میں انہوں نے ویڈیو ایویڈنس استعمال کی تھی ان لوگوں نے، جن لوگوں نے انسریکشن کریٹ کیا تھا واشنگٹن میں الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جو ایویڈنس پرووائڈ کی گئی تھی وہ ویڈیو کی ایویڈنس تھی، کیمریز کی ایویڈنس تھی۔ تو انہوں نے کہا اگر ایسی کوئی چیز ہے اس حکومت کے پاس تو وہ لے آئیں اور کنوکٹ کریں لوگوں کو جو مے میں انوالو تھے، اگر اس قسم کی ایویڈنس ہے تو اگر یہ بات ہے تو پھر وہی ایویڈنس رہ جائے گی، اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ ایویڈنس ہے ہارڈ کور کہ وہ اندر تھے اور آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، جو کہ عدالت کے اندر بھی پروف کر سکتے ہیں۔ باقی ساری باتیں تو آئر بیر کی ہے نا کہ جی آپ نے یہ ٹویٹ کیا مگر آپ تو تھے نہیں وہاں ہاؤس کے اندر، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آپ باہر کھڑے ہوئے تھے، اس کی تصویر ہے، تو اس میں تو کوئی دیکھے پروٹیسٹ کرنا، مارچ کرنا کسی بلڈنگ کے اوپر مگر دور رہنا، اس کو اٹیک نہیں کرنا، ڈیمیج نہیں کرنا، تو قانون کے مطابق اٹس الاؤڈ نا، ڈیمونسٹریشن از الاؤڈ، پروٹیسٹ از الاؤڈ، وائلنس نہیں کرنی۔ مگر آپ باہر کھڑے ہیں اور آپ نعرے لگا رہے ہیں، یا تو نا کہ آپ کے پاس وہ کیمرہ میں آپ پکڑ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آگ لگاؤ، پھر تو ایک ایویڈنس مل جاتی ہے، مگر اگر آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نعرے اور بھی لگا رہے ہیں ڈاؤن ود دس ڈاؤن ود دیٹ، تو وہ تو پروٹیسٹ کے اندر ہوتا ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی کوئی چیز چل رہی ہے، مائی اون سینس وہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے نرمی کا اظہار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات اور آگے سنگین صورتحال نہ اختیار کرے، اور اس گورنمنٹ کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی ہے اس کو زیادہ ٹف ٹائم نہ دیا جائے بائی اسٹریٹ پروٹیسٹس، ڈیمونسٹریشنز جو کہ وائلنس ہو سکتی ہے وہاں اینڈ سو آن، گورنرز رول نہ لگوایا جائے اور سیکشن 144 لا کے لاٹھی چارج نہ کیے جائیں، تھوڑا سا
टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा रहा है कि कुछ प्रोटेस्टर्स जो इन्हीं के फॉलोअर्स थे, खान साहब के, यास्मीन राशिद साहिबा की भी स्टेटमेंट है, वो एक पैक बना के पूरा टेलीविजन पे बहुत अरसा चला, कुछ बड़े बड़े रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कह रहे हैं कि मार्च करो और उधर जाके प्रोटेस्ट को, हम उधर जा रहे हैं, तो उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं। नहीं आयशा, देखो एक बात कि चलो 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 कोर कमांडर के घर चलो या चले कंटोनमेंट चलो, इससे ये नहीं जाहिर होता कि आपका इरादा है कि आपने जलाओ गिराओ करना है। आप जाके बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट भी कर सकते। हमने बहुत सी डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया, चले चले गवर्नर हाउस चले, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आग लगाने जा रहे हैं। आप जाके गवर्नर हाउस के बाहर खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, ठीक है, चलो असेंबली के बाहर चले, यहाँ पंजाब में लाहौर में हुआ, चलो जी मीडिया वालों, चलो अपने प्रेस क्लब से निकलते हैं, विल मार्च ऑन टू द असेंबली, और वहाँ नारे लगाते जा रहे हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि यू आर गिल्टी ऑफ सबोटाज और सेडिशन। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज हैं। जो रियल इशू है वो यही होगा कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे थे या कोई ऐसी बात प्रमोट कर रहे थे जिसके साथ वायलेंस और अटैक ऑन आर्मी इंस्टॉलेशंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ गुड gesture to reduce the tension. Okay. And because अब सारे इमरान खान भी इसी सफ़े पे आ गए हैं। जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी होगी जिसमें नजम सिटी साहब का बताना था कि मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब का जो ताल्लुक़ात है, बात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो चुका है, जिस कि उसने शेर अफजल मरवत साहब के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वो भी कह रहे हैं कि 9 मई जिसने करवाया या जिसके कहने पे गया, अब वो उसकी तस्वीरें निकाले, सीसीटीवी फुटेज निकाले और हमें दिखाए, उनको पकड़ लिए और इसी तरह और बातों का भी तज़किरा किया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अगले एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।